صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس قابل تو نہیں آپ کو کوئی انمول خزانہ بھیجوں، پر دل سے دعا ہے کہ خزانوں کا مالک اللہ پاک آپ کو اپنی رحمتوں کے ہر خزانوں سے نواز دے، آمین ثم آمین۔ آج کے ویڈیو میں بتائیں گے کچھ ایسی حدیث جو کسی خزانے سے، کسی نعمت اور رحمت سے کم نہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری پوشیدہ باتیں اور راز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا اس پر رحم کرے جو اپنی زبان کو مسلمانوں کی بدگوئی سے روکتا ہے۔ میری شفاعت نہ طعنے کرنے والوں کے لیے ہے، نہ طعنے کرنے والیوں کے واسطے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب بندہ وہ ہے جو لوگوں کے کام آنے والا ہے۔ اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کسی مسلمان کو خوشی فراہم کرنا ہے، یا اس کی کوئی تکلیف دور کرنا، یا اس کی بھوک مٹانا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تکبر اور فخر کی بیماریوں کو زائل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ایک آدمی نے کہا، انسان چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کے جوتے اچھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ خود جمیل ہے، وہ جمال کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا تو یہ 99 بیماریوں کی دوا ہے، جس میں سب سے چھوٹی بیماری رنج و غم ہے، یعنی ڈپریشن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لگائے ہوئے درخت یا اگائی ہوئی کھیتی سے پرندے، جانور اور انسان کھا لے تو اس کے لیے صدقہ شمار ہوگا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کی عزت کی جاتی ہو، تو اللہ اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ حساب کتاب میں مبتلا رہیں گے، صدقہ دینے والے اپنے صدقے کے سائے میں ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر اس شخص کو دوزخ سے نکال دو جس نے مجھے ایک دن بھی یاد کیا ہو یا مجھ سے کسی مقام پر ڈرا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو تم میں اپنی بیویوں کے لیے بہترین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کے لیے اس کے سویرے کے کاموں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ مجھے اور ان سب لوگوں کو جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں، حاسدوں سے، حادثوں سے اور فساد کرنے والوں سے اور ہر طرح کے چھپے اور ظاہر دشمنوں سے بچانا۔ مجھے اور ان سب لوگوں کو ہمت و حوصلہ عطا فرمانا کہ ہم ہر معاملے میں ثابت قدم رہیں اور صراط مستقیم اختیار کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ دوبارہ حاضر ہوں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔